اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَإِن اور ان اگر کیا آ گئی شرط آ گئی تو اب اس کا جواب شرط کس چیز سے ہوتا ہے؟ فاصل. تو یہاں آگے پتہ چلے گا کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے. تو یا جواب اس کا محذوف ہے. یہ بھی دونوں چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ان اور ما کو یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہ تاکید کے اسلوب میں آیا ہے. اسے مائے زائدہ بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے اسے مائے کافہ کہا ہے، جو ان کا مفہوم تھا یا جو شرط کی اس اثرات آتے ہیں، عمل آتا ہے، اس کو ختم کر دینے کے لیے. لیکن یہاں پہ زیادہ اسلوب کیا ہے جی کہ ما زائدہ ہے تاکید کے لیے، یعنی کہ یہاں پہ کسی بات پہ زور دینے کے لیے ما کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اب یہاں پہ اس ما کو آپ مائے موصولہ نہیں کہیں گے، یعنی جو کچھ کا یہاں پہ ترجمہ نہیں ہوگا. نہ یہ ما سوالیہ ہے، نہ یہ ما موصولہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو نُرِيَنَّ کا رے حمزہ یا مادہ ہے، رآ یرا کیا مطلب ہے جی اس کا؟ دیکھنا. یرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے. اور ترا تم دیکھتے ہو. آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہوگا الم ترى کیف فعل ربک. تو آ کیا ہے وہاں پہ؟ حمزہ استفہامیہ ہے. لم کیا ہے؟ نفی کرنے کے لیے آیا ہے بالتاکید. علم تو کیا نہیں. اب وہاں پہ کیا تھا؟ ترا. لم نے کیا کیا؟ یا ختم کر دیا. یا ختم ہوتے ہی کھڑا زبر بھی اڑ گیا. کیا بچ گیا؟ ترا. ترا کا مطلب کیا؟ اب ترا کا مطلب تھا تم دیکھتے ہو. لم آیا تو اس نے مضارع کے ترجمے کو ماضی میں کنورٹ کر دیا. الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. کیفا کیسے، فعلا کیا، ربو کا تیرے رب نے، بہ کے ساتھ، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. تو رآ یرا کا مطلب کیا جی؟ دیکھنا. تو رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے. اب اس کو ہم لے کے جائیں گے جی باب افعال میں. ارا یوری اس کا کیا مطلب ہے؟ دکھانا. وہ خود دیکھنا لازم ہو گیا، یعنی فعل کا اثر کس پہ ہو گیا ہے؟ دیکھنے والے پر. فاعل پہ اس کا اثر فاعل پہ ہی ہو رہا ہے، تو یہ لازم ہے. لازم کا کیا معنی ہے؟ چمٹ جانا کسی چیز کے ساتھ. لازم کا کیا مطلب ہے؟ چمٹ جانا. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ یہاں پہ آیا جب باب افعال میں تو متعدی ہو گیا. وہ خود دیکھنا تھا، اب کسی کو دکھانا ہے. یہاں فاعل کا جو فعل ہے اس کا اثر کسی اور پہ ہو رہا ہے. دیکھنے والا کوئی اور ہے، یہ دکھانے والا ہے. تو ارا یوری، ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے، تری تم دکھاتے ہو، اری میں دکھاتا ہوں، اور نوری ہم دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے. لیکن پیچھے کیا آیا ہے؟ شرط آ گئی. تو شرط میں دکھائیں گے کے بجائے کیا ہو گیا؟ دکھا دیں. اگر ہم دکھا دیں. ان اور اگر نوری ہم دکھا دیں. اچھا اب یہاں پہ اسلوب کون سا استعمال ہو گیا جی؟ لام تو نہیں آیا اس میں. لام کیوں نہیں آیا؟ لا نُرِيَنَّ کا نہیں آیا. لا نُرِيَنَّ کا کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ پیچھے انا نہیں. لام جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ انا کے ساتھ آتا ہے. ان الانسان لفی خسر نہیں بھی آتا، آ بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی لام آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا. تو نُرِيَنَّ نوری ہم دکھا دیں،
नून सकीला ये किसके लिए आता है? यकीनन ताकीद के लिए। ताकीद। अब यहाँ पे जो लाम लाजम आना था उसकी जगह ताकीद के लिए क्या आ गया है? नून सकीला जो लाम पहले आना था ताकीद के लिए क्या आया? माँ। माँ। व इन अगर होता व इन लनुरियन्नका व इल्ला नुरियन्नका व इम्मा नुरियन्नका, तो माँ की ताकीद जो है उस उसलूब में ज़्यादा खूबसूरत आई है, ज़्यादा अच्छी आई है, पढ़ने में तजवीद में ज़्यादा अच्छी आई। तो बाकी अल्लाह ताला की हिकमत है, वही सबसे बेहतर और बेहतरीन है। तो नूरी हम दिखा दें, हम दिखा दें, अगर हम दिखा दें, अब ये ताकीद आ गई, अगर हम दिखा दें यानी नुरियन्नका यकीनन लाजमन हम दिखा दें, यानी इस दिखा देने में एक ताकीद का मफहूम है जो इस तरफ से भी आया है और इस तरफ से भी आया है। यानी ये अल्लाह ताला का दिखाना कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो एक सेकंड में ये चीज़ दिखा दे। और इम्मा नुरियन्ना किसको दिखा दें? का नूरी हम दिखा दें, फाइल कौन है? हम नहनु फाइल है, हम फाइल, हम दिखा दें। दिखाना क्या है? फेल है। फेल के साथ जो ज़मीर मिल के आती है क्या होती है? मफ़ऊल। अगर हम दिखा दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपको दिखा दें, किसको दिखाना और क्या दिखाना, कितने इसके हुए मफ़ऊल? दो। किसको दिखाएं जी? आपको। क्या दिखाना है? वो ये है बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम बादा, इसी से पता चल रहा है कि ये क्या है? मफ़ऊल है, हालते नसब नसब में है। बाज का मतलब उर्दू में भी बाज ही है, कुछ का मफहूम आप ले लें। बाज, बाज किस चीज़ को कहते हैं? सारी चीज़ तो नहीं, सारी में से कुछ। तो बाजा, बाजन नहीं आया तो ये क्या बन गया? मुज़ाफ। ये मुज़ाफ बन गया, अलिफ लाम भी नहीं और तनवीन भी नहीं है, तो बाजा आ गया। तो किस चीज़ का कुछ है? किसका कुछ दिखा दें? अल्लज़ी इसमें मौसूल है, वो जो नाइदुहुम, एन वाओ एन और दाल मादा है इसका। वादा या इदु, वादा करना। वादा या इदु का क्या मतलब है? वादा करना। वादा करना। वादा उसने वादा किया, या इदु वो वादा करता है। ताइदु तुम वादा करते हो, तुम वादा करते हो। आइदु मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। नाइदु हम वादा करते हैं। हम वादा करते हैं। तो बाज़ल्लज़ी किसको, उस कुछ को झुठला दें, सॉरी दिखा दें, वो कुछ उस चीज़ को दिखा दें। अल्लज़ी वो जो, नाइदु हम वादा कर रहे हैं। कुरान बार बार रिपीट करते, तसरीफुल आयात, फिर के वो बातें आ रही, यानी जो वादे हम कर रहे हैं। कुरान हकीम में क्या वादा है जी? अगर ये काम करोगे तो क्या मिलेगा? जन्नत। ये काम करोगे तो क्या होगा? दोज़ख। ऐसा करोगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो वो जो अज़ाब का वादा है वो हम दिखा देते हैं। अगर हम दिखा दें, यकीनन अगर हम दिखा दें आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ जो नाइदुहुम हम वादा कर रहे हैं। नाइदु हम वादा कर रहे हैं। किसको वादा कर रहे हैं जी? हम। नाइदु फेल है, हम क्या है? ज़मीर मिल के आई, मफूल है। उनको वादा कर रहे हैं, या उर्दू में कहेंगे उनसे वादा कर रहे हैं। व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम, अगर यकीनन हम दिखा दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वो चीज़ जिसका हम उनसे किनसे जी? सबसे पढ़ने वाला मुशरिकीन भी हो गए, मुशरिकीन और कुफ़ार से, उनसे जो वादे हो रहे हैं ना वो हम आपको दिखा दें। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत क्या है जी? आओ
औ का क्या मतलब है? या। नतवफ़यन्नका, अब ये देखें क्या है जी, इसमें इसके पहले टुकड़े कर लेते हैं। नून तो हो गया अलामत मुज़ारे का, तवफ़ा हो गया फेल, ठीक है जी। ये बाबे तफ़ाउल से है, ते इसके बाब का हिस्सा है तफ़ाउल, और नून आ गया आगे वही नुरियन्ना का नून सकीला ताकीद के लिए आ गया, ठीक है जी। और काफ आ गया आगे मफ़ऊल। तो कितने टुकड़े हो गए इसके? 4। नतवफ़ा यन्नका, यन्ना, अब ये आगे से क्योंकि नून आ गया ना तो पड़ी खड़ी ज़बर जो है वो नीचे आ गई। नतवफ़ा यन्नका, इसको मिला के पढ़े नतवफ़ा यन्नका। तो नून क्या हो गया जी? अलामत मुज़ारे हम, ततवफ़ा यन्नका तुम, यता वो, अता मैं, और नता हम। नून अलामत मुज़ारे जिसका मतलब हम है, नहनु हम। तवफ़ा वाओ फे, ये मादा है, वफ़ा यफी, यफ़ी, क्या मतलब है जी? वादा पूरा करना। पूरा करना, ठीक है जी, पूरा करना। वो वादा ही क्या जो पूरा वफ़ा यफ़ी, पूरा करना। सॉरी पूरा होना, वफ़ा यफ़ी का मतलब क्या है? लाज़िम है, पूरा होना। तो यूएई में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसको क्या कहते हैं? वाफ़ी। वो बना हुआ किस थीम पे है जी? एंशियंट इजिप्ट के थीम पे, जैसे मिस्र की जो फ़िरौन की हुकूमत थी ना, वो सब कुछ उठा के वहाँ रख दिया उन्होंने। तो वो दर हकीकत एक दज्जाली तहज़ीब का बहुत बड़ा एक जगह है। तो वफ़ा यफ़ी पूरा होना, औफ़ा यूफी यूफ़ी पूरा करना। करना, औफ़ा क्या चीज़ पूरा करना जी? वादा। वादा पूरा करना। औफ़ा यूफ़ी वादा पूरा करना। पूरा करना। एक मुहावरा है, कूफी ला यूफी, कूफी वादा पूरा करने वाला नहीं। वादा करके धोखा दे दिया हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो वफ़ा युवफ़ी, और ये बाब तफ़ाउल से तवफ़ा लाज़म आ गया, यानी पूरा लेना या वफ़ात देना। पूरा लेना मीन कि पूरी रूह जिस्म आदमी का वफ़ात दे दी किसी को, अल्लाह ने मौत दे दी, वफ़ात इसी से निकला है ना। ठीक। तो पूरा ले लेना मतलब क्या? उस आदमी की पूरी जान पूरी रूह ले निकाल, तो बंदा किधर गया? मर गया। तो तवफ़ा यतवफ़ा, तवफ़ा उसने वफ़ात दी, यतवफ़ा वो वफ़ात देता है। तो नतवफ़ा हम वफ़ात देते हैं या देंगे, औ या नतवफ़ा हम तवफ़ा हम वफ़ात दें क्यों? वही वो इन से चल रहा मामला, शर्त ही चल रही है। अगर हम वफ़ात दे दें, नून ताकीद के लिए लाज़म यकीनन का मफ़हूम इसमें आ जाएगा। और यकीनन अगर हम वफ़ात दे दें, किसको वफ़ात दे दें? फ़ेल के बाद आ गई ज़मीर, तो क्या होगी? मफ़ूल होगी, आप को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नतवफ़यन्नका हम आपको वफ़ात दे दें। अब यहाँ पे आ गया है जवाब शर्त। ये जवाब शर्त नहीं, यानी ये दो सूरतें हो सकती। अब इसका जो जवाब है वो माज़ूफ़ है। दोनों सूरतों में क्या होगा कि ये जो बंदे हैं इनका मोहलत ख़त्म हो जाएगी। कुरान हकीम में दो, ये देखें, ये बात समझने की, ये बात को गौर से समझें आप।
کہ دو صورتیں ہیں اللہ کی پکڑ سے بچنے کی قرآن حکیم میں اہل مکہ کو یہ بات کہی گئی، مکے والوں۔ پہلی صورت کیا ہے جی؟ تب تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی جب تک بندے کیا کر رہے ہیں؟ استغفار۔ جب تک بندے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، یا اللہ بخش دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں بندے کو پکڑتا۔ دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں مکے والوں میں، تب تک بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں چیزیں ہیں بھائی، نتوفینک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان سے نکلیں ذرا ایک دم، آپ ان کے درمیان موجود ہیں جس کی وجہ سے پکڑ نہیں ہو رہی۔ اگر ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کو لے لیں، ان کے درمیان سے نکال لیں تو ہماری پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا یا موت آ جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے وہ پورا کر دیں، جو وعدہ بھی ہے اس کا ہم اس کو پورا کر کے آپ کو دکھا دیں، آپ دیکھ لیں وہ سب کو ہوتا ہوا۔ اب دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت ہوئی جی؟ یہ صورت تو نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود رہے، ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینے میں۔ آپ مدینے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا۔ غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ جہاں پہ غزوہ بدر ہوا ہے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ کیا بتا رہے تھے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں پہ فلاں راجہ صاحب گریں گے، یہاں فلاں چودھری صاحب کی موت ہوگی، ادھر سے فلاں سردار ہے، یہ وہ سردار گر رہا ہے ادھر، یہاں مر رہے ہیں، سب نے جگہ بتا رہے تھے ان کے، یہاں 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 فلاں فلاں بندہ مرے گا۔ اللہ نے وہ جو وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا کر دیا۔ اب یہاں سے جو جواب آ رہا ہے اس کا مطلب غور کیجئے گا کیا ہے؟ فَإِنَّمَا بس یعنی یہ دونوں صورتیں ہوں گی تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، بس انما بے شک بے شک۔ اور ما کیا ہے جی؟ کافہ، یہ مائے کافہ ہے جو کہ انا کے عمل کو ضائع کر، ختم کر دیتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے جی؟ حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ انا ما سے جب کوئی بات شروع ہو تو اس کا مطلب ہے صرف یہی ہے، باقی ہر چیز کی نفی ہے۔ تو اب انا ما سے بات حصر سے شروع ہو رہی ہے۔ علیکا، علا کا مطلب کیا ہے جی؟ پر علا کیا ہے؟ حرف جر جر۔ ہر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، تو پھر کیا یہ حسن کا مقدم کر دیا اس کو، علیکا آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، لیکن انما بھی آ گیا، اس کو مقدم بھی کر دیا تو ترجمہ ہوگا آپ پر ہی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا ہے جی؟ علیک البلاغ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، اصل میں کیا تھا؟ البلاغ علیکا، بلاغ کا کیا معنی ہے جی؟ پہنچانا، بلغا یبلغ، کیا مطلب ہے؟ پہنچانا، پہنچانا، پہنچانا نہیں بلکہ پہنچنا۔ بلغ العلا بھی کمالہ، تو بلغ، بالغ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جو پہنچ گیا ہو، پہنچنے والا، جو اپنی جوانی کو پہنچ گیا، بالغ۔ تو بلاغ کس کو کہتے ہیں جی؟ بلاغن، بلاغن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ اس میں ذات ہے، پہنچانا، بلاغ پہنچانا، پہنچانا، یہ پہنچنا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا، پہنچانا۔ بلاغ، ذرائع، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ تو علیک البلاغ، پہنچانا، پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے جی؟ آپ پر ہی ہے، البلاغ پہنچا دینا۔ البلاغ میں الف لام کس چیز کا ہے؟ مکمل بات پہنچا دینی۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ دین، وحی کی بات پہنچا دینی۔
یہ آپ کے ذمے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذمے کافروں کو، ظالموں کو درست کرنا نہیں، نہ۔ ابو جہل اگر ایمان لے کے نہیں آیا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایمان لائے؟ نہیں، کیا ذمہ داری تھی؟ پہنچا دینا، پہنچا، حضور نے پہنچا دیا، پہنچا دیا، ابو جہل تک بات پہنچ گئی، پہنچ بس۔ تو اللہ نے کہا بھائی کہ آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، واہ، اور پھر وہی اسلوب ہے، اللہ پر اور نہ ہم پر۔ اب پھر وہی ہے کہ حرف آگے آ گیا، مقدم ہو گیا، تو ہم پر ہی ہے کیا چیز؟ الحساب، حساب لینا، یعنی حساب لینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ آپ نے پہنچا دیا، اب ہم نے حساب لینا ہے۔ کس چیز کا حساب ہے جی؟ حساب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہ نہیں پہنچایا جی؟ پہنچا دیا، پہنچا دیا۔ ابو جہل کو تو چھوڑ دینا، اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا، مکمل پہنچ گیا کہ آدھا کھڑا تھا؟ مکمل پہنچ گیا۔ اب اگلا کام کیا ہے اللہ کا؟ اللہ حساب لے گا۔ اب اس کے درمیان ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ عمل۔ کس چیز کا حساب لے گا اللہ؟ ہمارے ہم نے کیا کیا؟ جی، وہ جو حضور نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں، اگر ہم نے عمل کیا تو اس حساب میں ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے عمل نہ کیا تو اس حساب میں ہم ناکام ہیں۔ اور جو ہی ناکام ہوں گے تو نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈراوا ہمیں جہنم کا پہنچایا ہوا ہے وہاں پہنچ جائیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو وہ جو خوشخبری ہے جنت کی، ایک وعدہ ہے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ میرے آپ کے ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچا دیا، اچھا پہنچا دیا ہے، جی جی، ہم تک پہنچا ہے، پہنچ گئے، قرآن ہے ہمارے پاس، جی جی، الحمدللہ، قرآن میں کوئی شک تو نہیں؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا موبائل میں نہیں تو کتب کی دکانوں میں احادیث مل سکتی ہیں جی؟ مل سکتی ہے، اچھا احادیث پر جو ریسرچ ہے وہ ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو چکی، پتہ چل گیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، جی پتہ چل گیا ہے؟ جی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی، علماء نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ کر دیجیے، اس کا مطلب ہے بھائی احادیث بھی موجود، قرآن بھی موجود، تو عمل کرنا کوئی مشکل تو نہیں؟ نہیں، تو اب بھی اگر حساب میں فیل ہو جائیں تو اچھی بات ہے یا بری؟ بہت بری بات ہے، بس یہی جاننا چاہیے، وہ سفید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب آخری بات جو ہے اس پہ بھی غور فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا لگایا ہے؟ کوشش۔ اگر کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اپنے عمل کی بنیاد میں جنت میں نہیں جائے، اللہ کی رحمت جب تک سایہ فکر نہ ہو جائے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے رحمت اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہنا ہے۔ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر ما یقیناً نُرِيَنَّكَ ہم آپ کو دکھا دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضا کچھ الذی وہ جو نعدہم ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او یا نتوفینک ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات دے دیں، فإنما تو یقیناً علیک البلاغ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب اور پھر ہمارے ذمے ہے ان کا سب کا حساب لینا۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ وَإِن نون کے بعد، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو نون پڑھا جائے گا؟ نہیں، میم ہی پڑھا جائے گا، اما، ٹھیک ہے جی۔ تو نُرِيَنَّكَ نون کو دو حرکتیں کھینچ دینا، نُرِيَنَّكَ
نُرِيَنَّكَ نہیں نُرِيَنَّكَ بعض الذی دو حرکتیں ہیں نَعِدُهُمْ ایک ایک حرکت او میں کیا ہے جی لین ہے او نَتَوَفَّيَنَّكَ پھر نون کو کھینچنا ہے فَإِنَّمَا پھر نون کو دو حرکتیں علی میں کیا ہے لین ہے لئی علیک البلاغ لام پہ کھڑا زبر مد بدل دو حرکتیں ہیں بلاغ و علینا پھر لین ہے جی نل علینا الحساب عارضی طور پہ یہ ساکن ہو جائے گا تو اس کو 4 حرکتیں کھینچیں گے الحساب. چلے جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. صدق اللہ العظیم. اللہ علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.